اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اسرائیل یوس کنفلکٹ میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایک نیا اتار چڑھاؤ جو ہے سامنے آتا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے جنگ بندی دیکھی، جنگ بندی کے بعد اسلام آباد ڈائلاگ کی بات ہوئی، اسلام آباد میں ڈائلاگ شروع ہوا جس میں امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور ایران کی طرف سے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی سربراہی میں وفود نے شرکت کی اور 21 گھنٹے کی ایک میراتھن ڈائلاگ کا سلسلہ رہا۔ پھر اتوار کی صبح یک یہ اس کو ڈسرپٹ ہوا کہ جب امریکی وائس پریزیڈنٹ یہ کہتے ہوئے پاکستان سے نکل گئے کہ ہم نے ملاقات تو کی، ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی، لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پہلی جنگ ناکہ بندی کا اعلان کیا، اور منگل کی صبح سے جب اس پر عمل درآمد ہونا تھا تو پتہ ہی چلا کہ اس پہ مطلب بات تو تھی لیکن بات نہیں چلی۔ اور اس کے بعد کی اب جو اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ممکنہ طور پر ایک نیا ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور ایک کوئی معاہدے تک پہنچنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اس معاہدے کے اوپر اگر سگنیچر ہوں گے تو اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی سائڈ سے ان کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان جو ہے ان کی شرکت ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور گلوبل ڈیفنس ویو میں اس نوعیت کی پیش رفت کے حوالے سے جیو پولیٹکس اور ڈیفنس ریلیٹڈ، پاکستان کے ڈیفنس سے ریلیٹڈ، دنیا بھر سے ڈیفنس سے ریلیٹڈ انالیسس کے لیے اور ان ڈیپتھ معلومات کے لیے آپ جڑے رہیں، اور گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو ہم آتے ہیں آج کی اس ٹاپک کی طرف۔ جب کہ اب ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب انہوں نے بحری ناکہ بندی کا ندیہ دیا تو پھر اس پہ کیوں وہ قائم نہ رہے؟ تو آیا اس پہ قائم نہ رہنے کی، ویسے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ساری باتوں پہ وہ قائم نہیں رہتے، لیکن اگر وہ اس پہ قائم رہتے تو اس کے کیا نتائج آتے؟ کیونکہ آپ اس سے پیشتر دیکھ چکے ہیں کہ 40 روزہ جنگ رہی ایران کے اوپر شدید بمباری ہوئی، لیکن ایران نے امریکی ایسٹس کو جو نقصانات پہنچائے، امریکہ کے گلف میں جو 11 سے زیادہ اڈوں کے اوپر ایران نے جو تباہ کاری کی، ایران نے یو ایس کی اسٹریٹجک ایسٹس جیسے خاص طور پہ قطر میں ان کے ایک ایڈوانس ریڈار سسٹم جو کہ 5000 کلومیٹر سے آنے والے کسی بھی نوعیت کے خطرے کو بھانپ سکتا تھا، اس کو ڈیمیج کیا۔ حالیہ دنوں میں الجزیرہ نے اس کے حوالے سے اس کی گراؤنڈ فوٹیج جو ہے جاری کی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ اس ریڈار کو کافی فنکشنل حد تک جو ہے نقصان پہنچا۔ اسی طرح تھاڈ میزائل سسٹم کی جو ریڈار انٹرسیپٹر ریڈار ہیں، جو انفارمیشن ریڈار ہیں، وہ ڈیمیج ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ E3 سینتری ڈپلائی کیا گیا، وہ تباہ ہوا۔ KC-135 جو ٹینکر ہیں، ریفیولر ٹینکر ہیں، وہ ڈیمیج ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ F-35 ہٹ ہوا، اگرچہ وہ کمپلیٹ تباہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ ہٹ ہو گیا، جو کہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح F-15 جو ہے ایران کے اوپر جو ہے شاٹ ڈاؤن ہوا۔ تو اس سارے منظرنامے میں ایران کو کچھ نوعیت کی ایسی سپورٹس تھیں جس کی وجہ سے امریکہ کے یہ بڑے ایسٹس ہیں، بلکہ شروعات میں جو ہے کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن کو بھی ایران نے نشانہ بنایا تھا، تو جس کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ اس کو منظر عام سے پیچھے ہٹا دیا گیا۔ تو اب جب کہ یہ ساری سچویشن ہے تو اب ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کرنے کے لیے کیا ایک سوال یہ ہے، کیا امریکہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل امریکہ کر سکتا ہے، اور ایسا کرنے میں امریکہ کو کتنے ایسٹس کی ضرورت ہے؟ تو ایک امریکی ریٹائرڈ ایڈمرل کے مطابق 2 ایئر کرافٹ کیریئر گروپس کے ساتھ 12 ڈسٹرائرز اور سپورٹ شپس کی ضرورت ہے۔ تو جب اتنے بڑے ایسٹس کو آپ لے کے آئیں گے، ظاہر ہے اس میں سپورٹ گروپ میں سب میرینز بھی ہوتی ہیں، اور اس کی اینٹی وارفیئر سب میرین وارف کے لیے P-8 پوزیڈون بھی نیچرلی ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اہم اثاثے ہیں۔
تو جب ایران کی بندی سے ایکچولی مقاصد کیا ہوں گے، یعنی ایران سے جو جانے والا آئل ہے اس کو روکا جائے گا۔ ایران سے جانے والا میجورٹی آئل جو ہے وہ جاتا ہے بیجنگ کے پاس۔ تو جب بیجنگ کی سپلائی رکے گی تو کیا بیجنگ اس بات پہ تماشا دیکھے گا؟ اچھا، ایک سوال یہ آتا تھا کہ اس پہ ڈائریکٹ کنفلکٹ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی اس منظر نامے میں اگر یہ خانہ بحری ناکہ بندی چلتی تو اس میں ایران کے پاس جو بیسیکلی کیا آپشن ہے، تو ایران کے پاس جو آپشنز ہیں اس میں ایک آپشن آ جائے گا کاؤنٹر الیکٹرانک میئرس، کیونکہ اب دنیا میں یہ بہت آسان کام ہو گیا کہ آپ نے کسی چیز کو روکنا ہو تو آپ اس کا کاؤنٹر کرتے ہیں۔ اب امریکہ کا جو بیٹل گروپ، ایئر کرافٹ کیریئر کا بیٹل گروپ جو ہے وہ اگر موجود ہے تو نیچرلی ظاہر ہے اس میں سینسرز ہیں، اس کی ارلی وارننگ کے سسٹمز ہیں، وہ یہ ٹوٹلی الیکٹرانکس ہے، تو یعنی الیکٹرانک بیس سسٹم ہے۔ اب اس کو EW یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے EW ایسٹس۔ اب بات یہ ہے کہ چائنا اور رشیا ان کی بہت مہارت ہے EW یا کاؤنٹر EW ٹینڈنسیز میں، خاص طور پہ نیول ایسٹس کے خلاف۔ تو چائنا جو ہے یہ ٹینڈنسی ایک تصور کی جاتی ہے کہ یہ آلریڈی وہ ایران کو دے چکا ہے، کیونکہ حالیہ جو میں نے آپ کو گنوائے جو ٹارگٹس ایران نے ہٹ کیے تھے وہ ایران الون نہیں کر سکتا تھا، اس کو سیٹلائٹ کی بیس کے اوپر کوئی سپورٹ ملی تھی جو نشاندہی کرتی تھی ان کوآرڈینیٹس کی، جس کی بیس پہ ایران ایگزیکٹلی ان کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ تو اب ایران کو اگر یہ ٹیکنالوجی دستیاب ہے جس کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ ہے، تو وہ ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس وارفیئر کے ذریعے ان شپس کے آپس کے لنکس کو ڈیٹیچ کر سکتا ہے، یعنی یہ شپس آپس میں بھی ڈیٹیچ ہیں، ان کا ایک سرویلنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس شیلڈ ہے جو ایجس کے نام سے ہے، تو یہ بیسیکلی جو سیٹلائٹ بیسڈ بھی ہے تو یہ ان کے لنکس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ جب ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے تو یہ ان میں سے یہ ہر جہاز الون ہو جائے گا، تو اس الون جہاز کو ایران کے لیے پھر آپ نے اب یہ دیکھا کہ اس ایران نے کیا یوز کیے، ایران نے یوز کیے اپنے میزائل ان اڈوں اور ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنانے کے لیے، اور یوز کیے شاہد 136 ڈرون۔ تو اب جب یہ ٹارگٹس آئسولیٹ ہو جائیں گے تو ان کو ہٹ کرنا، اور ان میں سے کوئی ایک ٹارگٹ بھی ایران اگر ہٹ کرنے میں کامیاب ہوگا تو امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا لاس ہوگا۔ سیکنڈلی آ جاتے ہیں کہ جی اب اس کے پاس جو آپشن ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاید 136 والا آپشن آ جائے گا، میزائلز ہیں۔ سیکنڈلی آپ ایران کے پاس جو ہے انڈر واٹر انمینڈ انڈر واٹر وہیکلس، تو اس میں کچھ منظر عام پہ جو آئی ہیں وہ ایران جو ہے یوز کر سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ ٹریڈیشنل وار، کیونکہ امریکن نیوی ہو، امریکن ایئر فورس ہو یا امریکن آرمی ہو، یہ ٹریڈیشنل وار کے لیے تھے، ذہنی طور پہ تیار تھے یا ان کی مہارت تھی۔ تو ایران کے ساتھ جو جنگ ہے، ایران نے وہاں ٹریڈیشنل وار میں نہیں آیا، تو ایران نے نان ٹریڈیشنل وار میں خاص طور پہ اپنے میزائلس اور جو ان مینڈ وہیکلز یعنی شاید 136 کا جو بے بہا استعمال کیا۔ تو اگر اسی پیمانے پہ اگر ان کا انڈر واٹر جو ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی نیوی کو امریکہ جو ہے اس پہلے عرصے میں بڑا شدید ڈیمیج کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کی کوئی 1500 سے زیادہ اسمال بوٹس ہیں۔ یہ بوٹس 100 ناٹ کی سپیڈ سے ہوتی ہیں، اور اس میں اگر اس کو کامی کازی پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن کر دیا جائے تو ان کی سرفیس کے اوپر ہوتی ہیں تو ریڈار کوریج بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کو تیزی سے اپروچ کرتے ہوئے کسی سے جا کے کولائڈ ہو کر یہ بہت بڑا ایشو بنا سکتے ہیں۔ تو تیسرا آسپیکٹ جو ہے وہ ہے ایران کی سب میرین، جس کے بارے میں امریکہ نے شروع کے عرصے میں ان کو کافی حد تک نقصان پہنچایا، لیکن سنا ہے کہ اس میں سے کچھ اثاثے بچ بھی گئے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جو ایسٹس ہیں، یعنی اس کی سب میرینز بھی ہیں، اور اینٹی سب میرین وارفیئر میں P-8 پوزیڈون جو ہے وہ بھی موجود ہے۔
اب بات یہ ہے کہ جب امریکہ کے واکس میں E3 سنتری جو ہے وہ نہ بچا، KC-3 135 ریفیولر نہ بچے، اور F-15 جو ہے وہ ایک اسٹرائک ہو گیا، اور ایک F-35 بھی مطلب ہٹ ہو گیا تھا، تو وہاں کس بات کی ضمانت رہ جائے گی کہ P-8 پوزیڈون جو ہے وہ یہ بھی بڑا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے. تو جب وہ اینٹی سب میرین وارفیئر سرگرمیوں میں وہ ہو تو اس کا نشانہ نہ بنے. لیکن اب اس میں ایک آسپیکٹ اور آیا ہے، وہ میں آسپیکٹ اسپیشلی آپ سے میں ہائی لائٹ کروں گا. چائنا کی طرف سے کچھ ایسی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے لائم لائٹ میں ہیں. وہ ہے جیو سینکرونائز ریڈار. اب جیو سینکرونائز ریڈار بیسیکلی کیا ہے؟ ایک ایسا خلائی نگرانی کا نظام ہے جو جیو سینکرونس مدار میں موجود ہوتا ہے. مدار میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے مخصوص حصوں کو مسلسل مانیٹر کیا جاتا ہے، اور یہ زمین سے تقریباً 36,000 کلومیٹر کی بلندی پر ہوتا ہے، اور وہ بھی اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک علاقے کے اوپر رکا ہوا ہے. اب اگر ہم بات کریں سادہ الفاظ میں تو لو ارتھ آربٹ جو ہیں سیٹلائٹس یہ مطلب جگہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جیو سینکرونس سیٹلائٹ ہمیشہ ایک ہی جگہ کو دیکھتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اسے مسلسل یعنی پرسسٹنٹ سرویلنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیو سینکرونس ریڈار کیسے کام کرتا ہے. یہ ریڈار کوئی عام کیمرے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ زمین کی طرف ریڈار ویوز کو بھیجتا ہے، پھر آنے والی جو لہروں سے معلومات حاصل کرتا ہے. اس ٹیکنالوجی کو سنتھیٹک رپچر ریڈار کہا جاتا ہے. اس کی اہم خصوصیات یہ ہے کہ یہ دن اور رات دونوں میں کام کرتا ہے. بادل، دھند یا موسم کا اثر بھی ہو تو اس میں بھی کام کرتا ہے، بڑی رینج کو کور کرتا ہے، اور خاص طور پہ شپس یا ایئر کرافٹ جیسی حرکت کرتی ہوئی چیزوں کو بھی ٹریک کر سکتا ہے. اب چین کو خاص طور پہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے جیو سینکرونائز ریڈار جو ہیں وہ پچھلے حالیہ عرصوں میں جو ہیں اس نے ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ اور SAR ریڈار سیٹلائٹ جو ہیں وہ فضا میں بھیجے ہوئے ہیں، اور پیپل ریولیوشن آرمی کے اسپیس یونٹ کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے. اب اس کا جو مقصد تھا یہ بیسیکلی بحر الکاہل میں امریکی بحری بیڑوں کی حرکت پر نظر رکھنا اور میزائل ٹارگیٹنگ کے لیے ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرنا. اب سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ US نیول ایسٹ کو یہ کیسے مانیٹر کرے گا. پہلا اس میں یہ کہ یہ پرسسٹنٹ ٹریکنگ کر سکتا ہے. یہ جیو سینکرونائز ریڈار جو ہیں یہ پیسیفک اوشین میں مسلسل ایک ہی علاقے پر نظر رکھتے ہوئے ایئر کرافٹ کیریئر اور دوسرے گروپس کی حرکت کو ٹریک کر سکتے ہیں. خاص طور پہ امریکہ کے جو بڑے اثاثے ہیں جس میں کیریئر اسٹرائک گروپ ہے، ڈسٹرائر سب میرینز ہیں، تو یہ ریڈار جہازوں کی فارمیشن کی رفتار، سمت، سگنیچر پیٹرن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح یہ اینٹی شپ میزائل کو گائیڈنس میں مدد دیں گے، جیسے چین کے جدید میزائل DF-21D ہے یا DF-26 ہے، تو یہ ان میزائلوں کے لیے ٹارگٹ کے لیے ریئل ٹائم یا نیئر ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ ڈیٹا مہیا کریں گے. تو اس کا خاص طور پہ یہ ہے کہ دشمن کے جہاز کی جو ہے ایکوریٹ پوزیشن جو ہے اپڈیٹ ہوگی، اور مڈ کورس میزائل کے مڈ کورس اس میں یہ اس کی مدد بھی کرے گا. اور خاص طور پہ یہ ریڈار ویوز استعمال ہوتی ہیں، تو یہ مکمل طور پر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی انویزیبل ہوتی ہے. تو خاص طور پہ یہ اس سے بڑے جہاز جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اب چین اس کو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر انٹیگریٹڈ سسٹم بنا رہا ہے، جس میں سیٹلائٹ، ڈرون، اوور دی ہورائزن ریڈار اور نیول سینسر جو ہیں یہ سب مل کر ایک کل چین بنائیں گے، یعنی جن کا کام ہوگا ڈیٹیکٹ کرنا، ٹریک کرنا، ٹارگٹ کرنا اور اسٹرائک کرنا. اب بات یہ کہ اس ساری پاسبلٹی میں کچھ باتیں جو ہیں وہ کچھ حقیقت بھی لگتی ہے اور کچھ حقیقت سے دور بھی. مثلا 36,000 کلومیٹر سے طویل فاصلے سے ہائی ریزولوشن ٹریکنگ جو ہے یہ تھوڑی مشکل ہے. اب اس سے سب میرین یا چھوٹے ٹارگٹ کو ٹریک کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. اب الیکٹرانک وارفیئر جیمنگ ہے اور ریئل ٹائم جو اس کا ہے ڈیٹا وہ تھوڑا محدود ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی اب جب اگر چین سفر کرتا ہے
اپنی سپلائز میں، جو ابھی نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ہوتا تو ایک تاثر یہ بن رہا تھا کہ جی چین اور امریکہ کا جو ہے وہ یہاں کلیش ہوگا اور چینی نیوی آ جائے گی اور یہ امریکی نیوی اور چینی دونوں آپس میں اسٹرائک کریں گے. تو اب تک کیا آپ نے دیکھا ہے کہ چین آگے ڈائریکٹ لڑائی کرنے آیا ہے؟ تو چین جو ہے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ منتقل کر دے گا ایران کے حصے میں، اور جیو سینکرونائز ریڈار کے ذریعے آنے والے ڈاٹے کو وہ ایران کے حوالے کر کر امریکی کیریئر اسٹرائک گروپس اور نیول وارفیئر گروپس کے لیے مسائل بنا سکتا تھا. تو یہ امریکی صدر نے پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے بڑک تو لگائی تھی، لیکن ریالٹی میں یہ بلاکیج کرنا امریکہ کے لیے اس وقت فیزیبل نہیں ہے. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ. امید ہے کہ یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آئے گا. تو آپ پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں، آباد رہیں جی. السلام علیکم.